اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آئیے سنتے ہیں مسجد الحرام میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ خطبہ جمعہ امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجوہنی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: عبادات پر قائم رہنے اور برائیوں سے برابر بچے رہنے کی تلقین۔ الحمدللہ، اللہ کی نگہبانی اور توفیق پر میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی مدد اور عظیم عطاؤں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حقیقی سخی اور کریم ہے، وہی نرمی کرنے والا اور رحمت کرنے والا رب ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں، نمازیوں اور تہجد گزاروں میں سب سے افضل ہیں۔ راتوں میں جب لوگ سو جاتے ہیں اس وقت تہجد گزاری کرنے والوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر اور صحابہ کرام پر، اور استقامت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کی فرما برداری کرو۔ جن چیزوں سے اس نے روکا یا ڈانٹا ہے ان سے بچ جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی عطاؤں اور مہربانیوں پر اس کی حمد بجا لاؤ۔ دیکھو، اسی نے آپ کو رمضان المبارک کے روزوں اور تہجد گزاری کی توفیق عطا فرمائی، اس کی تکمیل کی نعمت سے بھی نوازا اور اس کا آخری حصہ بھی سب کو نصیب فرمایا۔ وہ شخص تو مبارکباد کے لائق ہے جس نے ایمان اور اجر کی خاطر اس کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں تہجد کی نماز پڑھی۔ وہ لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں مولا کریم نے عبادات اور مناجات کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی جو برائیوں سے بچ گئے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچ گئے، گناہوں سے گریزہ ہو گئے۔ وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے رب کی فرما برداری کی، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا احترام کیا اور اپنے خالق کے لیے اخلاص اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ہر زمان و مکان میں استقامت اختیار کریں۔ تو اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہر زمان و مکان میں استقامت اختیار کرو۔ رمضان کے بعد اپنے اچھے اور نیک اعمال کو ضائع نہ کرو، اس کے بعد برائیوں اور شیطان کی پیروی کی طرف نہ آؤ، گناہوں اور نافرمانیوں کے راستوں کی طرف نہ پلٹو، کیونکہ خوب نیک اعمال کرنے کے بعد انہیں ضائع کر دینا دھتکارے ہوئے اور محروم لوگوں کی خصلت ہے، مردود اور رسوا ہونے والوں کی علامت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا پروردگار بھی وہی ہے جو دوسرے مہینوں کا پروردگار ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر جگہ کی نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اللہ سے حیا کرو اور اسے یاد رکھو، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے کھلے اور پوشیدہ کاموں سے واقف ہے۔ فرماتا ہے، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال پر استقامت اختیار کی جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو مستقل مزاجی کے ساتھ اسے کرتے چلے جاتے۔ اگر کسی رات میں وہ سوئے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے تو دن میں 13 رکعتیں پڑھ لیتے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی نیکی سب سے محبوب تھی؟ تو انہوں نے بیان کیا، وہ جو مستقل مزاجی سے کی جائے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضحیٰ کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھی، پھر فرماتی تھیں، میں انہیں ہرگز نہ چھوڑوں چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اسے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور درجہ ولایت حاصل کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ہمیشہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پسند فرماتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ یہ دن اور راتیں، یہ مہینے اور سال سب تقدیر اور عمر انسانی کا حصہ ہیں۔ یہ نیکیوں کے اوقات ہیں جو آپ کو موت کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں، آپ کے اچھے اور برے اعمال کو اپنے اندر محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اعمال کا خزانہ ہے، تو ان میں وہ اعمال کرو جو تمہارے حق میں اچھے ثابت ہوں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے کثیر، پاکیزہ اور بابرکت حمد و ثنا ہے، ویسی حمد و ثنا جیسے ہمارے پروردگار کو راضی کر دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر۔ اے اللہ، ان سب پر قیامت تک جاری رہنے والی سلامتی بھی نازل فرما۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسلام کی مضبوط رسی کو سختی سے تھامے رکھو۔ یاد رکھو کہ اس امت پر اللہ نے جو مہربانیاں فرمائی ہیں، ان کے درجات بلند کرنے کے جو ذرائع بنائے ہیں، امتوں میں ان کا مقام بلند کرنے کے جو اسباب بنائے ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکیوں اور بھلائیوں کے مواقع مسلسل جاری رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میرا اشارہ ماہ شوال کے 6 روزوں کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ تو انہیں رکھنے میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، بھلے کاموں میں مسابقت کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا اور ہمارے دلوں میں اسے مزین فرما، کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے دلوں میں ناپسند فرما، ہمیں راست باز لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے دلوں کا حال بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف لے آ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، غاصب یہودیوں پر اپنا گھیرا تنگ کر دے۔ اے اللہ، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسے قحط میں مبتلا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما، چاہے وہ کھلے فتنے ہوں یا چھپے۔ مسلمان ممالک سے مصیبتیں اور آزمائشیں دور فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ان تاریک بادلوں کو ہٹا دے، امت کو ہدایت عطا فرما، مصیبت کو ختم فرما، دشمنان ملت کا راستہ روک دے، تفرقہ بازی اور تحریکوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ملک و وطن کو تخریبی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، حق اور درست آراء کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کی تائید فرما۔ خادم حرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امانت دار ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لا، اسے نیک اور مخلص کابینہ عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنا کلمہ بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنا۔ اے پروردگار عالم،
ان کے ذریعے مسلمانوں کو حق و ہدایت پر اکٹھا فرما، انہیں اور حرمین شریفین کی خدمت پر معمور لوگوں کو اجر عظیم عطا فرما، تمام حکومتی، فوجی اور سول اور صحتی اداروں کو جزائے خیر عطا فرما کہ انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہے، عمرہ کرنے والوں اور زائرین بیت اللہ کے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں تاکہ وہ امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادات سر انجام دے سکیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کی اور شریعت کو نافذ کرنے کی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی رعایت پر رحم کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، ہم جہاں بھی ہوں ہمیں برکت والا بنا، اہل تقوی کے گروہ میں ہمیں قیامت کے دن شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح انداز میں درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میں ہمیں حکم فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ، برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔